الا اذن، اے مومنوں، اب مسلمانوں کو اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا اذن، تھوڑی بہت تکلیف پہنچا سکتے ہیں یہ، ان یقاتلوکم، اگر یہ تم سے لڑائی کرنے آئیں گے بھی تو کیا ہوگا، یولوکم الادبار، پیچھے پیٹ پھیر کر کے یہ بھاگیں گے، یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور ایک دوسرے کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آمنے سامنے ہو کر کے یہ یہودی کبھی بھی تم سے لڑائی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہمیشہ دیواروں کے پیچھے چھپ کر کے ہی تم سے لڑائی کریں گے۔ اللہ اکبر! آج بھی قرآن کا یہ بیان، اللہ رب العزت کا یہ بیان، پوری دنیا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے دیکھتی ہے کہ ننھے منھے بچے ہاتھوں میں پتھر لے کر سینہ تان کر یہودی ٹینکوں کے اوپر پھینکتے ہیں، بندوق برداروں کے فوجیوں کے اوپر پھینکتے ہیں، لیکن وہ فوجی دیوار کے پیچھے چھپ چھپ کر کے گولیاں مارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ دیکھیں رب کا کلام۔ اب اس قرآن میں بھی کوئی شک کر سکتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں؟ اللہ 1400 برس پہلے یہ بات اپنے ماننے والے بندوں کو بیان فرما رہا ہے، اور آج ہم ٹیلی ویژن پر ان یہودیوں کی بزدلی دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم اور بھی دیکھیں گے، کب؟ جب ان سے جہاد ہوگا تو اللہ فرماتا ہے یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگیں گے، یہ تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، بیت المقدس آزاد کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، کیسے آزاد کرو گے؟ سب سے پہلے تم خود مسلمان بن جاؤ، خود مسلمان بن جاؤ، پھر تمہارے اندر جب ایمان کی برق اور ایمان کی بجلی آئے گی، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جہاد ہوگا۔ ارے اینٹ اور پتھر تک بولیں گے کہ تعال یا عبد المسلم، اے مسلم بندے آ جا، ادھر دیکھ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، تم اس کو قتل کرو گے، ایک دن آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کے وہ بیانات ہیں جو کسی بھی دور میں کوئی مائی کا لال اس کو جھٹلا نہیں سکا ہے اور نہ سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس طرح سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، سنو یہ بھی ایک قرآن کا معجزہ آج میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ یہودی دنیا کے، یہ لعنت جو ہوئی تھی صرف اسی وقت کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ان کے اوپر یہ دھتکار، یہ اللہ کی پھٹکار رہے گی۔ یہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر پناہ لیں گے، یہ جہاں کہیں بھی رہیں گے یہ ذلیل اور رسوا رہیں گے، یہ ملچ، یہ گندے ہی مانے جائیں گے، یہ کہیں بھی رہیں گے۔ اور سنو، یہ جب پناہ لیں گے تو دو چیزوں کے سوا اور ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، یا تو انہیں اللہ کی رسی میں پناہ ملے گی، یا ہمیشہ کسی کی گود میں بیٹھ کر کے یہ بیٹھیں کھیلیں گے، یہ تنہا کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خیر، اللہ کی رسی تو انہیں نہیں مل سکتی، لیکن آج امریکہ کی گود میں بیٹھ کر پوری دنیا کو نچا رہے ہیں، اور ہر دور میں۔ اور سنو، یہ نہ سوچنا کہ امریکہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، ٹونی بلیئر بھی اس سے محبت کرتا ہے، یا جتنے بھی عیسائی یا جتنے بھی برٹش کے، انگلینڈ کے، یورپ کے لوگ ہیں یا امریکہ کے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ان یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ کے گھر میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ان سے قطعاً کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ ارے جارج بش کو، ٹونی بلیئر کو اگر اس کسی مسجد میں یا کسی خاص کمرے میں بٹھا کر اور اس کی دھارمک کتاب بائبل اس کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تو دل سے بول تجھے یہودیوں سے محبت ہے، اللہ کی قسم وہ یہی کہے گا یہ وہ بدذات قوم ہے جس نے کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن بول رہا ہے، یہ قرآن بول رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ یہ جہاں بھی رہیں گے اپنی گند پھیلائیں گے۔ تم سوچتے ہوگے تو پھر یہ عربوں کے اندر کیوں لایا گیا؟ ارے یہ آیا نہیں ہے، اس کو لایا گیا ہے۔ یہ تو یورپ اور امریکہ کی گودوں میں یہ قوم پل رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے اوپر ذلت و رسوائیاں تھوپ کے بیٹھے ہیں۔ ہر انگریز ان سے نفرت کرتا ہے، ہر انگریز یہودی کے نام پر تھوکتا ہے، ہر عیسائی یہودی کے نام پر تھوکتا ہے، اور ان سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے، یاد رکھو۔ لیکن چونکہ یہ لوگ ان کی گودوں میں تھے، ان کی سوسائٹیوں کو برباد کر رہے تھے، انہیں کھوکھلا کر رہے تھے، اب چونکہ اس زمانے میں انہی لوگوں کا قبضہ پوری دنیا کے اوپر تھا، کہیں فرنسا کا، کہیں کہاں برٹش کا، ہر جگہ ان کا قبضہ تھا۔ انہوں نے سوچا اب سب کو تو ہم نے الگ الگ کر دیا، سب آزاد ہو گئے، اس گند کو کہاں لے جائیں، اس گند کو کہاں پھینکیں؟ ہم اپنے یہاں یورپ میں تو نہیں رکھ سکتے، امریکہ نے کہا ہم بھی نہیں رکھیں گے، پھر کہاں رکھیں؟ اس گند کی ٹوکری کو کہاں رکھیں؟
اس وقت تو مسلمان کمزور ہی تھے بیچارے، مسلمان تو کمزور تھے، اور یہ فلسطین کے اندر دنیا دار بھی تھے۔ سوچا کہیں نہیں ان کے باپ داداؤں کی زمین میں لے جا کے ان کو آباد کر دیا جائے، چنانچہ اس ٹوکری، اس گند کی ٹوکری کو لا کر اس فلسطین کی ایک تل ابیب کی چھوٹی سی دھرتی پر لا کے ان گندے ملچ خنزیروں بندروں کو لا کر کے ان مردودوں نے ہمارے سر کے اوپر ڈال دیا کہ خلاص پڑے رہو وہیں۔ یہ دفاع کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، یہ یورپ کی بھی مجبوری ہے، یہ امریکہ کی بھی مجبوری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ وہاں سے بکھرے تو ان کا ملک برباد ہو جائے گا، ان کی اپنی تہذیب و تمدن خراب ہو جائے گی۔ ان کو پتہ ہے، سب پتہ ہے، یہ دنیا کی بڑی ہی مقہور، بڑی ہی ذلیل، بڑی ہی پلید، بڑی ہی گندی قوم ہے یہودی۔ یہ کہیں نہیں رہ سکتے، ہندوستان میں نہیں بسایا گیا اس کو، پاکستان میں نہیں بسایا، خیر وہ اس وقت تو بر صغیر سب ایک ہی تھا، چائنا والے نے بھی انکار کر دیا، ہر ملک نے اس کو انکار کر دیا، ہم نہیں لیں گے۔ کہا گیا بھئی اب زبردستی، برطانیہ نے کہا ہم تو چھوڑ ہی رہے ہیں، ہم اب جس کو بٹھائیں گے وہی آئے گا، اس نے کہا اب ہم چھوڑ رہے ہیں، اپنے یہاں سے نکال کر کے یہیں بٹھا دو ان خبیثوں کو، یہی مریں گے کٹیں گے، یہ لعنت آ کے ہمارے سر پہ آئی۔ اب عرب بھی نہیں پسند کر رہے ہیں، اب کیا کریں گے بھائی یہاں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی رہنے دو، وہ مجبور ہیں کہ یہ پلیدی پھیلے گی تو برباد ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ یہودیوں کی سٹوری، یہودیوں کا اتہاس قرآن کریم اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تنہا کبھی نہیں تمہارے مقابلے میں آئیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، لوگوں کی گود میں بیٹھ کر کے یہ حکومت کریں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب ان کے اوپر اترے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور یہ دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم ہوگی۔ اللہ نے یہ میڈل کس قوم کو عطا فرمایا؟ بولو، اس قوم کو جس قوم کو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا ایوارڈ عطا کیا تھا، میں نے تمہیں ساری قوموں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات بالکل مختصر کرتے ہوئے، کیوں آخر ان کا جرم کیا تھا؟ کیوں آخر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ سزا دی؟ ان کا جرم کیا تھا؟ ہم نے بتایا نا کہ وہ ذلیل تھے، مقہور تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ذلت دی، رسوائی دی۔ سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کس جرم کی پاداش میں وہ دنیا بھر میں آج تک اور قیامت تک ذلیل و رسوا ہیں؟ آؤ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتلا کہ آخر ان یہودیوں پر کیوں اتنی سزا سخت مقرر کی گئی کہ یہ قیامت تک ذلیل و رسوا جہاں بھی رہیں گے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد کی زبانی اس قوم بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی ہے۔ عیسیٰ نے بھی لعنت کی، داؤد نے بھی لعنت کی۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ یہ نہایت ہی بدترین، یہ نافرمان لوگ تھے، ویعتدون، اور یہ سرکشی کرتے تھے، سرکش لوگ تھے، یہ نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کو جھٹلانا، نبیوں کو برے برے القاب دینا ان کا کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی تھیں ان حدوں سے یہ تجاوز کر جاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا یہ مت کرو، وہ کرتے تھے، اور پھر وہ جرم کر کے کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور پھر وہ لوگوں کا کام یہ تھا کہ سماج اور سوسائٹی میں ان کے اپنے معاشرے میں جو برائیاں ہوتی تھیں ان برائیوں کو کوئی روکنے والا بھی ان کے اندر نہ تھا، ان برائیوں سے منع کرنے والا بھی ان کے اندر کوئی نہیں تھا۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور یہ نہ کر کے وہ کتنے برے بن چکے تھے اور کتنا برا عمل ان کا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ، حضرت ابو عبیدہ سے روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنی اسرائیل گناہوں میں پڑ گئے، بنی اسرائیل جب گناہ کرنے لگے، نہتہم علماؤہم، تو ان کے درمیان جو علماء تھے، عالم تھے، نیک لوگ تھے، بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو انہوں نے روکا، منع کیا کہ ایسا مت کرو۔ فلم ینتہو،
لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے مولویوں کی باتوں سے باز نہ آئے. فجالسوہم فی مجالسہم. سنو سبب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب معاملہ کیا ہونا چاہیے تھا علماء کا. انہوں نے منع کیا، وہ نہیں مان رہے ہیں، بائیکاٹ کر کے الگ ہو جاتے. لیکن مولویوں نے کیا کیا؟ فجالسوہم فی مجالسہم. منع بھی کرتے، پھر انہی کی مجلسوں میں جا کے بیٹھتے بھی تھے. وواکلوہم، آپس میں بیٹھ کر کھان پان بھی چلتا تھا. وشاربوہم، اور ان کے ساتھ خوب کھانے پانی بھی چلتے تھے. فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض ولعنہم علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. تو اللہ نے ان کے ایک دوسرے کے دلوں کو اللہ نے توڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مار دیا ایک کو باز کے اوپر. اور عیسیٰ اور داؤد جو نبی ہیں ان کی زبان کے ذریعے ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار اللہ نے پڑی. اللہ اکبر. یہ ایک عجیب و غریب عقدہ کشا کھلا ہے ہمارے اوپر. کیا؟ نمبر 1 وہ قوم سرکش تھی. نمبر 2 وہ قوم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی تھی. ٹھیک ہے. نمبر 3 اس کا جرم یہ تھا کہ جب بھی اس کے اندر کوئی برائی ہوتی تھی کوئی بھی اسے منع نہیں کرتا تھا. کیوں؟ جو منع کرنے والے تھے بھی وہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھ کر کے حلوے ماڈھے کھاتے تھے. یہ جرم تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا اس جرم کی پاداش میں ہم نے انہیں ہلاک و برباد کر دی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آیت کریمہ ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ ہمیں بتلا کیا رہی ہے؟ آیت کریمہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اس جرم کی بنیاد پر اور بھی ان کے جرائم تھے وہ میں بھی بتاتا ہوں، اور پھر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ کیا وہ جرم ہم میں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں. اگر موجود ہیں تو پھر ہم کیوں شکوہ کرتے ہیں کہ پھر ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها. امام مالک امام دار الہجرہ نے کہا تھا کہ اس امت کی بیماری بھی پرانی ہے اور اس امت کا علاج بھی پرانا ہے. جو دوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کے لیے اس بیماری کے لیے اختیار فرمایا تھا وہی دوا اس امت کو آج بھی چاہیے، اور وہی بیماری ہے وہی دوا کارگر ہو سکتی. میرے بھائیوں، حضرت زینب بنت جحش فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس اب فتنے میں ہماری امت پڑنے والی ہے، ایک دن آئے گا. حضرت زینب بنت جحش کہتی ہیں یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم میں نیک لوگ موجود رہیں گے پھر بھی اللہ کا عذاب آ کے ہم کو ہلاک کر دے گا؟ بہت سارے لوگ سوچتے نہیں ارے چلو کوئی بات نہیں، گناہ پھلانے موجود ہیں، ایک سجدے میں گناہ پار کر دیں گے، بیڑا پار کر دیں گے. گاؤں میں پھلانے موجود ہیں، دعا کر دیں گے، بلا چلی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زینب بنت جحش کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے وفینا الصالحون حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود رہیں گے؟ قال نعم اذا کثر الخبث. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جب خباثتیں زیادہ ہو جائیں گی تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس دیا جائے گا. جب خباثتیں زیادہ ہو جائیں گی تب گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جائے گا، تب نیکوکار لوگ بھی بدکاروں کے ساتھ ہلاک اور برباد کر دیے جائیں. کیا سوچتے ہو گجرات کے اندر نیک لوگ نہیں رہے ہوں گے؟ صالح لوگ نہیں رہے ہوں گے؟ نہیں رہے ہوں گے؟ رہے ہوں گے. میرے بھائیوں، میں نتیجہ ابھی یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اور یہ بنی اسرائیل جو تھے اللہ نے فرمایا وہ گناہ کرتے تھے نا، کتنے گناہوں میں ملوث تھے. آؤ 2-3-4 گناہ موٹے موٹے بیان کے میں ختم کروں. نمبر 1 وہ لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں غلو کرتے تھے. ان کے اندر جو نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، ان کے اندر غلو کرتے تھے. اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو کس کو کہتے ہیں؟ اس گلاس کو سونے کا گلاس کہنا ہے، پلاسٹک کا کہہ رہا ہے سونے کا ہے. ننگا دھڑنگا گھوم رہا ہے، سگریٹ بیڑی پی رہا ہے، ملچ بنا ہوا ہے، گونگا باولا بہرا، اور کہہ رہا ہے یہ مجذوب ہے، بہت بڑے ولی اللہ. یہ غلو نہیں ہے؟ بولو. اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا اپنی قبروں کو ایک بالش سے اونچی نہ کرو. یہ سنگ مرمر سے اس کو مزین اور آراستہ کر کے اور اس کے اوپر جو ہے بہترین ریشمی چادریں چڑھا کر کیوڑے اور گلاب سے منو ٹنوں سے دھل کر اس کو بوتلوں میں بھر کر تبرکن پیتا ہے. یہ غلو نہیں ہے؟ بولو. اللہ نے کہا مجھے پکارو. یہ اللہ کو چھوڑ کر کے سری کرشن اور خواجہ اور داتا اور ان کو پکارنے، غلو نہیں ہے یہ.
بولو اللہ نے کہا عالم الغیب میں ہوں، کہہ رہے نہیں رسول بھی ہیں، رسول ہی نہیں غلامان رسول بھی ہیں، یہ غلو نہیں ہے صالحین کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا، اور سنو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگلے والے بہت اچھے تھے بس ان کی مانو، سنو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور سنو اگلے پچھلے کی بات نہیں ہے، اگلے وہی بہتر ہیں جو بہتر تھے، جو نیک تھے، جو قرآن و سنت دے کر کے گئے، اس کی تعلیم بتلا کے گئے۔ ہر اگلا اچھا نہیں ہوتا، اگر ہر اگلا اچھا ہے تو قابیل سب سے اچھا ہے جس نے حابیل کو قتل کیا، اور ابلیس لعین اس سے بھی اچھا ہے کہ نہیں؟ ارے جب ماننا ہی ہے پرانے کو تو وہ بھی تو پرانا ہی ہے، تو پرانا دلیل نہیں ہوتا، پرانا اچھا ہو تو دلیل ہوتا ہے، لیکن پرانا برا ہو تو دلیل نہ، اس کو دلیل میں پیش کرنا چاہیے۔ اس قوم کی یہودیوں کی ایک بہت بڑی لعنت یہ بھی تھی کہ وہ تو دین میں غلو کرتے تھے، نیکوکار لوگوں کے بارے میں بغیر حق کے غلو کرتے تھے۔ دوسرا یہ کام کیا تھا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، وہ گمراہ لوگوں کے پیچھے چلتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور جو قومیں گزر چکی ہیں تم سے پہلے اس قوم کے نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو۔ کیوں؟ وہ خود بھی گمراہ تھے، وہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77 کے اندر اور 78 کے اندر آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم اس طرح غلو کرتی تھی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مسجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو ان مسیحیوں پر، ان کرسچنوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو پھر سنو وہی ہے، لعنتی ہیں لوگ، جس طرح سے یہودی لعنتی ہوئے اور پست اور ذلیل ہوئے اسی وجہ سے ہم بھی پست اور اگر چند اچھے ہیں تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی سمجھ لو۔ پورے ابھی میں بتاتا ہوں، سنو پوری دنیا کے اندر آج جتنے انداز میں قبریں پوجی جا رہی ہیں، صرف بھارت کے 36 کروڑ ان پجاریوں کو جو 36 کروڑ خداؤں کو پوجتے ہیں وہ کم پڑ جائیں گے اگر مصر اور جزائر اور تیونس اور مغرب اور یا پورا افریقہ اور امریکہ یا برطانیہ کے اندر جہاں بھی یہ کچڑے ملچ مسلمان مشرک موجود ہیں، قبر پرست ڈھولک اور تاچے اور گانجے اور بھاجے اور قوالیاں والے جوڑ لیا جائے تو 36 کروڑ سے کہیں زیادہ معبود ان کے بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہی حرکتیں ان کی تھی کہ وہ لوگ غلو کرتے تھے نیکوکار اور صالحین کے بارے میں۔ دوسرا ان کے اندر کیا تھا؟ دوسری بیماری، دوسرا گناہ ان کا کیا تھا کہ وہ آپس میں تفرقے بازی کرتے تھے، پارٹیاں بناتے تھے، وہ خود بھی آپس میں فرقے میں بٹے ہوئے تھے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اپنے بندوں کو، اس نبی کی امت کو کہ لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، کہ مسلمانوں ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دلیلیں پانے کے باوجود بھی اختلاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے بن گئے۔ دلیل موجود ہے، رب کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے نا میرا مذہب یہی ہے، میرے مولانا یہی فرما رہے ہیں، میری پارٹی یہ کہہ رہی ہے، میری جماعت یہ کہہ رہی ہے، میرے فلانے یہ کہہ رہے ہیں۔ یہی کام ان یہودیوں کا تھا، وہ بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی طرح نہ بنو۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افترقت الیہود والنصارى علی 71 فرقہ، 71 فرقوں میں یہودی بٹے ہوئے تھے۔ اے میری امت کے لوگوں تم ان فرقوں میں نہ بٹنا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا۔ اللہ فرماتا ہے ایک کام ان کا یہ تھا تفرقے بازی۔ آج ہم میں تفرقہ نہیں ہے، بولو ہے تفرقہ کی نہیں ہے؟ مسجد بانٹی ہے ہم نے کہ نہیں بانٹی ہے؟ برا نہ لگنا چاہیے، یہ وہ کڑواہٹیں ہیں جن کی کڑواہٹوں کو آج ہم محسوس کر رہے ہیں اور یہ بھولے بھالے مسلمان محسوس کر رہے ہیں۔ اور سب نہیں، بہت سارے ہوشیار بھی ہم میں تھوڑی سی داڑھی بڑھا لی، تھوڑا سا لکھنا پڑھنا جان گئے، قلم لگا لیا، مولوی کے بغل میں بیٹھے لگے، وہ بھی علامہ اور مفتی بولے جانے لگے۔ مسجدوں کے ٹرسٹی بن گئے تو ایسا لگتا ہے ان کے باپ کی مسجد ہے، چاہے ایک اینٹ کا بھی پیسہ ذلیل نہ دیا، اور بورڈ لگاتا ہے فلانے کی اجازت کے بغیر یہاں تقریر نہیں ہو سکتی، فلانے کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی بیان نہیں ہو سکتا۔
کیا حرکتیں ہیں یہ فلانی مسجد وہ فلانی مسجد وہ ڈھکانی مسجد. تم اس مسجد میں جا کر کے کبھی نماز پڑھو اور تمہاری حرکتوں کو دیکھ لیں, کہیں گے اس کو ہٹاؤ, اس کو ٹائلز دھلو, یہ خنزیر آیا ہوا, استغفر اللہ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو. بالکل وہی یہودیوں والا تفرقہ ہمارے اندر آیا ہے. مسلمانوں, نہ اللہ نے تمہیں شافعی بنایا ہے, نہ حنبلی بنایا ہے, نہ مالکی بنایا ہے, نہ قادری بنایا ہے, نہ حنفی بنایا ہے, نہ چشتی بنایا ہے, نہ قادیانی, نہ خواجہ, نہ بہرا, نہ اسماعیلی, نہ کچھ نہ تیجانی, نہ رفاعی. اللہ نے تم کو مسلمان بنایا ہے. تم قرآن و سنت کے ماننے والے بنو. مسلمانوں, اپنے اندر تفرقے نہیں مٹاؤ گے, تم اختلافات نہیں ختم کرو گے اپنے اندر. جو مولوی یہ کہتا ہے اختلاف رحمت ہے, اس مولوی کو کہہ دو تو اپنی بیوی میں کیوں نہیں اختلاف پیدا کرتا. اختلاف کر, فائدہ دوسروں کا ہوگا. اپنے بھائی میں کیوں نہیں اختلاف کرواتا, ماں باپ میں کیوں نہیں اختلاف کرواتا, اپنے محلے میں لاٹیاں کیوں نہیں چلواتا. رحمت بانٹنا رحمت ہے نا, یہ رحمت بانٹو. میرے بھائیوں, یہ ایک لعنت ہے اختلاف. تفرقہ ایک لعنت ہے, لعنت جو پچھلی امتوں نے کیا, ہلاک و برباد ہو گئیں. اگر تم بھی کرو گے تو تم بھی ہلاک و برباد ہو رہے ہو جاؤ گے نہیں. اس امت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں مانگی تھیں. ایک دعا یہ تھی کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر برباد نہ کرنا. اللہ نے یہ دعا قبول کر لی تھی. یہ قبول کر لی کہ جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور الف سے لے کر یا تک ہلاک ہو گئی, نبی کی یہ امت اس طرح ہلاک نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا ہم ان کو دھیرے دھیرے ماریں گے. اب دیکھو عذاب میں کون ملوث ہے پوری دنیا کے اندر. یورپ, امریکہ. آپ نے یورپ دیکھا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. بندے ناچیز کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں تو بتلا رہا ہوں کہ میں بھی گیا تھا, لیکن بڑا افسوس کر کے آیا. دیکھا ہم نے یورپ, دنیا کی جنت میں وہ رہ رہے, انہیں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی افسوس ہے. واللہ جس مشاکل اور جن پریشانیوں میں ہم جی رہے ہیں اور ان ذلیلوں نے ہمارے اوپر مشقتیں ڈالی ہیں, وہاں تو تیمم کرنے کے لیے تم اگر دھول اور مٹی ڈھونڈو تو تمہیں دھول اور مٹی نہیں مل سکتی. اتنی ہریالیاں, اتنی نہریں, اتنے باغات, اتنی سرسبزیاں, ایسا کلائمیٹ, ایسے موسم, ایسا سکون کہ یہاں تو پی 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 کر کے تم کو بجاتے ہیں, وہاں تمہیں ہارن کی آواز تک نہیں سنائی دے گی. وہ اپنا عیش و عشرت میں مست ہیں, اور جہاں مسلمان ہیں وہیں پریشانی ہے کہ نہیں ہے. یہ ذلتیں یہ کیوں ہیں؟ یہ میرے بھائیوں, یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں. یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں, اس وجہ سے ہیں. سنو, تفرقے بازیاں ہیں. ہم ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے, محلے میں ہم ایک ساتھ مل نہیں سکتے. یہی مملکت سعودیہ عربیہ ہے. آپ دیکھو کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ, کوئی بھی شخص چلا جائے, نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ کہیں کوئی بورڈ لگا ہے یہاں پر کہ یہ تقریر کرے, فلانے نہ کرے؟ آپ یہاں سوچتے ہو فلانے امام کے پیچھے پڑھیں یا فلانے امام کے پیچھے بولو, سوچتے ہو؟ لیکن ہمارے اپنے یہاں محلے کی مسجد میں نہیں پڑھے گا, 2 کلومیٹر مسجد میں جائے گا. اور یہاں بھی بعض بد نصیب ایسے بھی ہیں, خیر وہ تو وہاں بھی نہیں پڑھتے, لیکن کہتے ہیں نا نہ پڑھنے کا ایک بہانہ چاہیے, بھائی ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے, یہ وہاں بھی لوگ ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں. تو جو یہاں نہیں پڑھتا وہ وہاں بھی نہیں پڑھے گا. سنو, اس طرح سے میرے عزیزو امت کے اندر تفرقے ان مولویوں ڈالے ہیں. لیکن اے میری نبی کے بھولے بھالے امت کے لوگ ہو, اللہ کے لیے تم سدھرو, اللہ کے لیے تم سدھرو. اور یا تو ہم بندے ناچیز کو سدھارو, یا تو خود سدھرو اور ہماری باتیں اچھی لگیں ان کے اوپر عمل کرو. نہیں تو اگر تمہارے پاس اس سے اچھی بات ہے, اللہ کی قسم تمہارے جوتے سروں پہ ہم رکھنے کے لیے تیار ہیں. تم ہمیں آ کے بتاؤ کہ تم گمراہ ہو, صحیح راستہ یہ ہے. آؤ, یا تو خود سدھرو, لیکن یہ تفرقے مت کرو, یہ فرقے بندیاں مت کرو, یہ ٹولیاں مت کرو. تم ہمیں اپنی مسجدوں میں کھڑا کرو. تمہارا مولوی ہماری مسجد میں آئے, تقریر کرے, ہم اسے منع نہیں کریں گے. ہمیں بھی اپنی مسجد میں کھڑا کرنے دو. کیوں نہیں کھڑا ہونے دیتے؟ نہیں کھڑے ہونے دیں گے. ہم کہتے ہیں تمہارا مولوی ہماری مسجد میں آئے, ہم تمہاری مسجد میں جائیں, 1 مہینے کا بٹوارہ کر لیتے ہیں, بس انشاءاللہ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے معاملہ دل کا. اپنی پبلک کو سمجھا دو کہ وہ اس مولانا کو کچھ نہ بولے, بس سوال جواب کریں. انشاءاللہ 1 مہینہ نہیں گزرے گا, انشاءاللہ ساری مسجد تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جو امام صاحب ہماری مسجد میں گئے ہیں ان کو تو پہلے دوسرے ہی دن مرغا بن جائیں گے. وہ گالی دیں, کچھ بھی کریں, سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے, اتنا دم نہیں ہے ان کے اندر.
جہاں قرآن کھلتے ہیں، جہاں نبی کے فرمان کھلتے ہیں، وہاں کسی تیسرے کا گزر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کیوں نہیں کرتے فیصلہ؟ آؤ سارے اختلافات مٹا لو، آؤ ساری تفرقہ بندیاں ختم کر لیتے ہیں، آؤ بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، کفر کا مقابلہ کرنا ہے، ہمارے راہوں میں مت آؤ، ہمیں تو بہت دور جانا ہے، ہمیں کافروں کو بھی اسلام پہنچانا ہے۔ ارے تم ہماری راہوں میں آ کر رام چندر اور گوپال کی راہوں میں، وہ جو نرک کی طرف جا رہا ہے، وہ کافر جو نرک کی طرف جا رہا ہے، ہم ان تک پہنچنے والے تھے، اس کے دروازوں پہ دستک دینے والے تھے، تم راہوں میں آ گئے، ہم تمہیں سدھارنے پہ اپنی انرجی صرف کر رہے ہیں۔ ارے ہمیں موقع دو کہ ہم ان کے دروازوں تک پہنچے اور انہیں ہم سورگ کا راستہ بتلائیں، جنت کی راہ بتلائیں۔ وہ بھی محتاج ہیں، وہ بھی پریشان حال ہیں، انہیں بھی شانتی کی تلاش ہے، انہیں بھی سکون کی جستجو ہے۔ یہ جو بھیڑیے آج ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں، یہ جو حیوانیت اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے ان کو دعوت دینا چھوڑ دیا، ہم نے ان کو صحیح راہ بتلانا چھوڑ دیا۔ وہ جانور بن گئے، حیوان بن گئے۔ جانور پہلے بھی کاٹا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے اندر قتل و غارت مچتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم کو پائے ہیں تو آج ہم کو بھی کاٹ پیٹ رہے ہیں۔ جانور تو جانور ہوتا ہے، یہ تو ناگ کی پوجا کرتا ہے، یہ اتنا بڑا جانور ہے کہ یہ ناگ کی پوجا کرتے ہیں، ناگ کی۔ اور میں ایک بات سمجھوں، اگر یہ ناگ کی پوجا کر سکتا ہے، تم اگر انسان بن جاؤ اور صحیح ڈھنگ سے اس کو تمہارے ذریعے سے کوئی فائدہ ہو جائے، اللہ کی قسم تمہارے جوتوں کی پوجا یہ شروع کر دے گا۔ نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ تم اس طرح سے بن جاؤ، فدفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ اپنے معاملے کرو۔ جب وہ اپنے نقصان دہ چیز کی پوجا کر سکتا ہے، ناگ کی پوجا کر سکتا ہے، دودھ پلا سکتا ہے، اگر تم اسے جنت کی راہ بتلاؤ گے، اس سے ہمدردی کرو گے، اس سے تم جو ہے پیار اور محبت کی بات کرو گے، اسے اللہ کی بات بتلاؤ گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بندہ رام چندر عبداللہ بن کر تمہارے لیے اللہ کے نام پر اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن ہم تو تمہیں مسلمان بنانے کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن اب وہ زمانے گئے میرے بھائیوں، اب وقت بہت کم ہے، اس لیے تم خود سدھرو۔ بہت باتیں ہو گئی ہیں اور کئی نسلیں گزر چکی مسلمانوں کو سدھارنے کے لیے، لیکن اب ہم نے اپنی تھیوری بدلی ہے۔ اب صرف اپنے سرحدوں کی ہمیں حفاظت نہیں کرنی، اب سرحدوں سے آگے بڑھ کر دوسروں کی سرحدوں پر، دشمنوں کی سرحدوں پر حملہ کر کے وہاں سے بندوں کو لانا ہے اور اپنی سرحدوں میں انہیں ملانا ہے۔ تم جاؤ، چاہے سدھرو بھیا، چاہے نہ سدھرو، نہ سدھرو گے تو خود اپنا برباد کرو گے، ہمارا کچھ برباد۔ ہم حجت قائم کر رہے ہیں اور تمہیں بتلا رہے ہیں کہ فرقہ فرقہ نہ بنو، گروہ گروہ نہ بنو، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، رب کا قرآن ایک ہاتھ میں، نبی کا فرمان ایک ہاتھ میں، بات ہی ختم۔ جھگڑا کس بات کا؟ بات ہی ختم ہے کہ نہیں ختم؟ نہ حنفی بنو نہ حنبلی بنو۔ سنو، ہمارے یہاں کے مولوی کہتے ہیں اجی یہ سعودی عربیہ میں تو حنبلی رہتے ہیں، ہم یہاں بھی کہتے ہیں، اگر یہ بات ہمارے اپنے یہاں کہہ دو، کہیں گے دیکھو 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 اولیاء کو گالی دے رہا ہے، اولیاء کو برا بھلا کہنا نہیں، یہ کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ ارے ہم سعودیہ میں رہتے ہوئے ان ملاؤں سے کہو ہم یہ بھی کہتے ہیں حنبلی نہ بنو۔ حنبلی بولو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی ڈر ہے؟ کوئی خوف ہے؟ پھر جب ہم کہتے ہیں حنفی نہ بنو تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی، کیوں چلانے لگتے ہو؟ یہ تو نہیں چلاتے بیچارے؟ تب کہیں گے نہیں وہ بھی حنبلی نہیں ہیں، تو پھر پہلے جو بولا تھا کہ وہ حنبلی ہیں وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ اس طرح شیطان نے چکر، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی بنا کے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ اللہ کی قسم، جاؤ پوری دنیا میں کسی بھی مولوی سے ایک دلیل لا کے بتا دو، جاؤ فیکس کرو، ٹیلی فون کرو، میں سعودی عربیہ کے اندر ہوں، شاہی صاحب موجود ہیں، جالیات دعوت سینٹر الرز کا موجود ہے، مملکت میں 150 سے زائد مکاتب جالیات موجود ہیں، بندے ناچیز مملکت کے اندر موجود ہیں۔ جاؤ کسی مولوی سے یہ پوچھ لو کہ مولوی صاحب ہمیں یہ بتلاؤ کہ ائمہ رحمہم اللہ نے یہ کہیں لکھا ہو یا اپنی زبان سے کہا ہو کہ میرے نام کا مذہب بنانا۔ جاؤ پوچھو اپنے اپنے مولویوں سے، اے حنبلیو تم بھی پوچھو، اے شافعیو تم بھی پوچھو، اے مالکیو تم بھی پوچھو، اے قادریو تم بھی پوچھو، اے حنفیو تم بھی پوچھو،
جب ائمہ رحمہم اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حنفی، شافعی، مالکی، قادری اور یہ سب چیزیں چار مذہبوں میں بٹو، یا یہی 4 مذہب برحق ہے، ان مذہبوں سے ہٹو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، ان بیچاروں نے نہیں کہا، تو پھر تم کو کس نے بتلایا؟ اللہ تو نہیں بتلائے گا، بولو، کیونکہ اللہ کے رسول بتلا کے گئے۔ رسول کے زمانے میں تو بیچارے یہ تھے ہی نہیں، یہ تھے، تو پھر وہ کیسے جب نہ اللہ نے بتلایا، نہ رسول نے بتلایا، نہ اماموں نے فرمایا، کہا کس نے؟ مولوی کہتا ہے بزرگوں نے کہا۔ کون سے بزرگ نے کہا ہے؟ وہ شیطان بھی تو ہو سکتا ہے جسے تو بزرگ سمجھ رہا ہے، کس لیے کہی یہ بات؟ ارے بھائی، اللہ کو ماننے کے لیے تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو۔ رسول کے ماننے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ خود رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو، خود اللہ بھی کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو اللہ تو خود کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے، نبی کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے، نبی بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میرے بنو۔ بولو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے رسول اللہ؟ کیا ائمہ نے بھی یہی کہا ہے؟ تو پھر تم رسول والے کیوں نہیں بنتے ہو؟ تم ان بیچارے اماموں کا نام لے کر کے ان کے پیچھے بھی ان کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ یہ بیچارے اللہ کے نیک بندے، دین کے خادم، دین کی خدمت کر کے چلے گئے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ وہ امتیں ہیں جو گزر چکی، انہوں نے جو اعمال کیے ہیں اس کا اجر قیامت کے دن ان کو ملے گا، تم جو کام کرو گے تمہارا عمل کا اجر قیامت کے دن تم کو ملے گا۔ یا امام ابو حنیفہ آ کے تم کو جنت میں لے جائیں گے؟ بولو، کوئی مائی کا لال بتائے ہمیں؟ کوئی مائی کا لال پیدا ہوا یہ کہنے کے لیے جرات؟ اور وہ بھی ایسے ایسے اپنے ماننے والوں کو جو تعزیت تک کو سجدے کر رہے ہیں، مزاروں تک کے اوپر مراقبے کر، ان کو اس جلتے پر تتا پانی، ان کو لے جائیں گے جنت میں۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو جنت میں جائیں گے کہ ان کو بھی لے کے جائیں گے؟ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، تعصب نہ کرو، ہرگز نہیں۔ کتاب و سنت، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے میری امت کے لوگوں، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو گے کبھی بھی گمراہ۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ تفرقے بندی ان کے اندر تھی، اس لیے یہودیوں کا یہ طریقہ ہے۔ اس تفرقے بازی کو ہم کو ختم کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان متحد ہو، سینے سے سینہ، کندھے سے کندھا لگا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرمایا ہے اختلاف کرو گے تو تمہاری وَتَذْهَبَ کیا ہے وہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے میرے بندو جھگڑا نہ کرو، جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جھگڑا اگر ہو جائے کسی معاملے میں، ملکی معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، تعلیمی معاملہ ہو، علمی معاملہ ہو، فکری معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، احکام کے معاملے ہوں، نماز کے مسئلے ہوں، حج کے مسئلے ہوں، زکوٰۃ، کوئی بھی معاملہ ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دو، پھر وہ جو فیصلہ کریں اس کو من معن تسلیم کر لو۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اے محبوب اب جو تم فیصلہ کرو گے، تیرے رب کے ربوبیت کی قسم ہے، اگر یہ تمہارے فیصلے کے اوپر مطمئن نہ ہو جائیں، اپنے دلوں کو تسلیم نہ کر لیں مکمل طور پر، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ اگر یہ نہ مانے تو سمجھ لو یہ منافق ہے، یہ عبداللہ نام رکھ کر کے بھی منافقت کر رہا ہے، یہ عبد الرحمن نام رکھ کر کے بھی منافقت کر رہا ہے، یہ عبد الغفار نام رکھ کر کے بھی مخالفت کر رہا ہے، تو جو بھی نبی کی مخالفت کرتا ہے وہ منافق بھی اس میں آتا ہے، بھلے وہ نبی کا نام لے۔ بولو تفرقہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں ختم ہو جائے گا؟ بولو اس اختلاف کو مٹانے کے لیے بھائیو آپ تیار ہو کہ نہیں تیار؟ اتحاد چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ یہ اتحاد کیسے ہوگا؟ رب کے قرآن پر اور نبی کے فرمان پر، یہ 2 چیزیں ہیں، بولو تسلیم ہیں؟
تو پھر آئندہ اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی کہلاؤ گے؟ بڑی دھیمی آواز آئی ہے. ڈرو مت، ڈرو مت. یہ وہ نسخے کیمیا ہے جو تمہیں انشاءاللہ اس ذلت و رسوائی کے غار سے نکال کر عظمت و رفعت کی معراج عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. کسی بھی مولوی ملے سے پوچھو، ہمیں اللہ نے کہا میری اطاعت کرو، ہم کرتے ہیں. رسول نے کہا میری اطاعت کرو، ہم کرتے ہیں. ہم اماموں کی بھی اطاعت کریں گے، ہمیں امام کا کوئی قول بتلا دو، ہے کہ نہیں؟ مان لیتے ہیں، ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کا بندہ آج کل سال بھر، 2 سال، 10 سال، زندگی کی آخری سانسوں تک مجھے آ کر بتلا دے، آپ کو بتلا دے، مجھے بھی خبر کر دینا، اللہ کی قسم اس کے جوتے ہم اپنے سروں پہ رکھیں گے، فخر کریں گے میرے بھائی تو نے میری اصلاح کر دی، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے. اب بتاؤ اس سے بھی بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری نبی کی امت کے لوگوں، ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، اختلاف نہ کرو، ہر نسبتیں خلاص کر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نسبت اپنا لو. اس سے بڑھ کر کے اور کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. آخری بات سنو، یہ وہ لوگ تھے جو دین کے اندر تحریف کرتے تھے. یہودی لوگ دین کے اندر تحریف کرتے تھے. کیسے؟ کلمات کو بدل دیتے تھے. آج بھی دیکھو یہودی نصرانی اپنی اپنی کتابوں میں اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، فلانے ٹیسٹامنٹ، ہر سال اپنے اپنے الگ الگ ڈائلاگز بدلتے رہتے ہیں بائبل کے اندر، اپنے اپنے دھرم کی کتابوں کے اندر. اور یہودیوں نصرانیوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ یہ کتاب مقدس بائبل ہے، اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، اور ہر سال بدلتے رہتے ہیں، چینج کرتے رہتے ہیں. اب اتنا چینج کیا ہے، اتنا چینج کیا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر 1400 برس پہلے ہی بول چکا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. کتنا کھلا ہوا فراڈ کر رہے تھے. قرآن نے کیسا راز فاش کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ہلاکت و تباہی ہے ان ہاتھوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اپنی منمانی، پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے تھوڑی بہت پونجیاں کما سکیں. تو اللہ فرماتا ہے جو ہاتھ لکھ رہے ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں، اور جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائیں. آج بھی قرآن کو کے ساتھ، آج بھی اللہ کے دین کے ساتھ یہی کھلواڑ ہو رہا ہے. کوئی تعویذ گنڈے قرآن کو لکھ لکھ کر کے بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑی پونجیاں، 10 روپے کی تعویذ ہے، 200 کی تعویذ ہے، 1200 کی تعویذ ہے. اور کسی نے اعتراض کیا قرآن کو گنتیوں میں 786، وہ بھی بٹا 92، سورہ یاسین کا نقشہ ہے، سورہ ملک کا نقشہ ہے، سورہ جن کا نقشہ ہے. قرآن کے انڈیا پاکستان کے قرآن کے شروع میں ہی وہ پورے نقشے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ بڑے بڑے حکیم الامت لوگوں کے نسخے اس کے اندر بتائے گئے ہیں. یہ تحریف نہیں ہے، یہ قرآن کو بدلنا نہیں ہے. یہ سورہ فاتحہ کا نقشہ، یہ بتلاؤ 786 اگر بسم اللہ ہے تو 555 اگر سورہ فاتحہ کا نچوڑ بنا کر کے کوئی کہے 786 555 نماز ہو جائے گی اس کی؟ تو پھر اس کو کیسے یہ باولا قرآن ثابت کر رہا ہے؟ یہ کون سا حکیم ہے بھائی؟ اس لیے مسلمانوں یہ سب دین کے محرفین ہیں، یہ سب دین کی تحریف کرنے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اس لیے یہودیوں کا راستہ ہے، جس طرح رب کا قرآن موجود ہے، جس طرح محمد کا فرمان موجود ہے، اسی طرح سے ہم کو ماننا پڑے گا. چوتھی چیز یہ تھی کہ یہ لوگ رسولوں کو جھٹلاتے تھے. رسولوں کو جھٹلاتے تھے کس طرح سے؟ رسولوں کو جھٹلاتے تھے. رسول کوئی بات کہتا نہیں مانتے، رسول کا ماننے والا کوئی بات کہتا نہیں مانتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آج آپ کو نئے طور پر نہیں، اس سے پہلے بھی رسول جو آئے ہیں ان کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. جھٹلاتے کیسے تھے؟ جو ان کے پیر، جن کے مولوی کہتے تھے اسی کو حرام، اسی کو حلال سمجھتے تھے، نبیوں کی باتوں کو اڑا دیتے تھے. حضرت عدی ابن حاتم، حاتم کے بیٹے عدی، ان کی بیٹی حاتم کی دونوں مسلمان ہو چکے، دونوں مسلمان ہو چکے تھے. حاتم کے بیٹی اور ان کا بیٹا دونوں مسلمان، عدی نام تھا. وہ آئے نبی کے پاس اور یہ آیت کریمہ اتری اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے مولویوں علماؤں کو رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا. تو حضرت عدی نے کہا جو عیسائی تھے ہم نے ان کو پوجا تو نہیں کی تھی اللہ کے نبی، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، نہ ان کے سجدے کرتے تھے، نہ ان کی عبادت کرتے تھے، تو پھر یہ اللہ نے کیسے کہہ دیا ہم نے ان کو رب بنا لیا؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتلاؤ جن باتوں کو وہ حلال اور حرام کہتے تھے تم سمجھتے تھے کہ نہیں؟ کہنے لگے یہ تو تھا، وہ جس کو حرام کہتے ہیں ہم حرام، جس کو حلال کہتے ہیں وہ حلال۔ اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہوا۔ آج ہے کہ نہیں ہے یہی؟ قرآن و سنت کی دلیل کوئی نہیں پوچھتا، مولوی سے پوچھو وہ نیچے سے اوپر تک آپ کو ناپ لے گا، پہلی فرصت میں سوچے گا۔ آج کا الحمدللہ ایسا پیارا دور گزر رہا ہے، پہلی فرصت میں سوچے گا یہ سعودی عربیہ سے تو نہیں ایکسپورٹ ہوا ہے، سعودی عربیہ سے آیا۔ کہیں گے بھائی صاحب آپ باہر رہتے ہو؟ ان کو پھٹ سے یہی شبہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہدیے حلوے مانڈے جاتے تھے، سائیکلیں جاتی تھی، موٹر سائیکل مل رہے ہیں، 2-4 جوڑے کپڑے مل رہے ہیں اور پلا ہدیے تحفے مل رہے ہیں۔ اب بخاری مسلم کی مار مل رہی ہے بیچاروں کو، بخاری مسلم جا رہے ہیں، ترمذی جا رہی ہے، ابو داؤد جا رہے ہیں، توحید جا رہی ہے، سنت جا رہی ہے، بیچارے بلبلائے ہوئے ہیں۔ مولوی تو کہہ رہا ہے قرآن و سنت، ارے کیا ہم نے کیا خشک روٹیاں توڑی ہوئی ہیں تو ہمیں قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے؟ ہمارے علماء نے کیا غلط فرمایا ہے؟ ارے حضرت نے لکھا ہے خلاص، یہ وہ کتاب ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں خواب میں پیش کی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر تصدیق فرمائی۔ یہ کہہ کر کے خرافات اور شرک اور بدعت پہ مبنی کتابیں باقاعدہ مشہور کی جا رہی ہیں، اور ہمارے یہاں کے مولوی کہتے ہیں اور ہم نے اپنے کانوں سے سنے، اور کیسٹ موجود ہے، انشاءاللہ وہ کیسٹ بھی کسی وقت ہم کسی ریکارڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، سن لینا، اور وہ مولوی بھی زندہ ہے۔ المہم میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ تفرقے بازیاں، یہ تحریف، یہ رسولوں کی تکذیب، اور اسی طرح سے یہ چند دعوت و تبلیغ نہ کرنا اور آپس میں اسلام کی نشر و اشاعت نہ کرنا، یہ چند وہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو اس قوم کے اندر موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صفات اسی لیے بیان کیے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا اور وہ پستیوں میں گئے۔ اے مسلمانوں، اگر تم عزت چاہتے ہو دوبارہ، اگر تم رفعت چاہتے ہو اور اس ذلتوں سے نکلنا چاہتے ہو، آج ہم سب کو یہ تمام سب مل جل کر کے سوچنا ہے کہ یہ تمام سب ذلت و رسوائیوں سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں مسلمانوں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہودیوں کی تمام ہیلوں بہانوں اور ان کے صفات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کریں، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کا ایک رنگ ہے، تو اللہ جب ایک ہے تو ہم سب کو دو چاہتا ہے یا ایک ہی رکھنا چاہتا ہے؟ ہمیں بھی ایک ہی چاہتا ہے۔ اللہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، نبی ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، اس لیے ہم سب کو ایک ہی رہنا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ عقیدہ ہم سب کا ایک ہی رہنا چاہیے۔ اسلام میں 72 عقیدے نہیں بیان کیے گئے، نہ ہمارا 72 خدا ہے، نہ ہمارے 72 عقیدے ہیں، نہ ہمارا 72 رسول ہے، نہ ہمارے 72 رسول عقیدے ہیں۔ ہمارا ایک عقیدہ جو سعودی عربیہ کا ہے، وہی ہندوستان کا ہے، وہی پاکستان کا ہے، وہی دنیا کے کسی بھی کونے کا ہے۔ ہمارے نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ سب کچھ ایک ہیں، ہم بھی ایک رہنے چاہیے۔ ایک ڈھنگ، ایک طریقہ، ایک روش، ایک انداز، ایک فکر، ایک اتحاد، آپس میں ایک دوسرا بھائی بھائی بنے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس مرض سے جس دم چھٹکارا پائیں گے اور ہمارا علاج قرآن و سنت کرے گا اور اس دوا سے ہم اپنا علاج کریں گے، انشاءاللہ پھر دوبارہ وہی موسم لوٹیں گے کہ ہمارا گدڑی پہننے والا ایک بندہ بڑے بڑے راجاؤں مہاراجوں، برٹش اور امریکہ اور یورپ کے علاقوں میں جا کر کے اسلام کی دعوت دے گا، اور جوخ در جوخ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر وہی روب، پھر وہی دبدبا، پھر وہی چیزیں پلٹ کر کے آ جائیں گی۔ لیکن اگر اختلاف کرو گے تو رب نے فرمایا ہے کہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا روب لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ آج روب نکل چکا ہے مسلمانوں، کیوں؟ تم میں اختلاف ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت و رسوائی سے نکالے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں محبت عطا فرمائے، ہماری مسجدوں کو ایک فرمائے، سارے سائن بورڈ اور ساری جماعتیں کشمکش اور ساری تنظیمیں اللہ رب اللعنتوں کو ختم فرمائے، اور ہم سب ایک بنیں، نیک بنیں، قرآن و سنت کے داعی بنیں، اور کافروں کے دروازوں تک پہنچیں، غیر مسلموں کے دروازوں تک پہنچیں، اور انہیں اسلام کا امن و شانتی والا پیغام ان تک پہنچائیں۔ یہ اپدیش غیر مسلموں کو پہنچائیں کہ اے غیر مسلموں، تم ہمیں کاٹ رہے ہو، نفرت کر رہے ہو، ہم مسلمان ہیں اسی لیے، ارے اگر مسلمان اس دنیا سے اٹھ جائیں گے تو تم ایک پل کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم ہیں تو تم زندہ ہو، ہم نہیں رہیں گے، ہم مسلمان نہیں رہیں گے، اللہ کی قسم ہے تم ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیسے
कैसे नहीं जिंदा रहेंगे? उनको बतलाओ हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, इसलिए मुसलमान हैं। ये हवा भी मुसलमान है क्योंकि ये हवा भी अल्लाह की फर्मा बरदार है। ये सूरज भी मुसलमान है, ये सूरज भी अल्लाह का फर्मा बरदार है। ये धरती, ये आकाश, ये चंद्रमा, ये नदी, ये नाले, ये पशु, ये पंछी सब मुसलमान हैं जिनसे तुम फायदा उठा रहे हो। तुम्हें मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत है तो सांस लेना बंद कर दो, धरती को छोड़ दो, आसमान की छतरी निकाल दो, पानी पीना बंद कर दो। इस अल्लाह की धरती पर जो मुसलमान हैं, ये चरिंद, ये परिंद, ये तमाम सबसे नाता तोड़ दो। जाओ कोई और दुनिया जो तुम्हारे देवी देवताओं ने बनाए हैं, अगर रह सकते हो तो रह जाओ। तुम क्यों मुसलमानों से नफरत करते हो? हमारा खून तुम्हारी खून की तरह, हमारी शक्लो सूरत तुम्हारी शक्लो सूरत की तरह, हमारी जुबान तुम्हारी जुबान, फिर हमारे अपने ही जिन्स से क्यों नफरत करते हो? अरे एक जानवर भी अपनों से, अपने जिन्स से नफरत नहीं करता, तुम तो इंसान हो। इस्लाम का यह पैगाम उन तक पहुंचाओ। क्यों? वो मुशरिक है, और मुशरिक उलाइका कलनाम बलहुम अदल, ये मुशरिक जानवर होते हैं। अल्लाह ने फरमाया बलहुम अदल, बल्कि जानवरों से भी बदतर होते हैं, और ये हरकतें जानवरों से भी बदतर वाली करते हैं। इसलिए प्यार से, मोहब्बत से मुसलमानों आपस में मुत्तहिद हो, एक ताकत व कुव्वत बनो, और वइद्दुलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, ताकत कुव्वत बनाओ। मुत्तहिद इत्तेहाद तुम्हारी सबसे बड़ी कुव्वत है, इत्तेहाद तुम्हारी। हमने देखा सहारा टीवी पर 4 हिंदू त्रिशूल लिए हुए, डंडे लिए हुए गुजरात के अंदर, 50 मुसलमान आगे भाग रहे हैं और ये 4 उसको दौड़ा रहे हैं। कितनी बड़ी लानत की बात है। तो ये बुज़दिली क्यों आई? ये बुज़दिली कहाँ से आई? जब अल्लाह का तवक्कुल ख़त्म, अल्लाह को पुकारना ख़त्म। गौस और ख्वाजा ज़मीन पर पड़े हुए मुर्दे जो 100 बरस से 800 बरस से सड़ गल गए होंगे, उनको पुकार पुकार करके ये बुज़दिली आई है। न ख्वाजा आए, न सुल्तानुल हिंद आए, न ख्वाजा आए, न गौस आए, न कुतुब आए, न अबदाल आए। अरे इन सूफियों से कहो, ऐ सूफियों, ऐ ऋषियों, तुम साधु हो, साधु, तुम इन काफिरों के एजेंट हो। तुम इनको आकर इस्लाम का लिबादा पहनकर हमको भी बुज़दिल बना रहे हो। अरे हम मुजाहिद थे, हम दीन के दाई थे, हम दीन के पैगंबर थे, हम दीन की दावत को दुनिया में आम करने के लिए आए थे। जालिम सूफियों, मनुष्यों, ये बैतें, ये खानकाहें, ये कब्रें, ये मज़ारें, ये मुराकबे, ये तस्बीहें, ये अल्लियाँ, ये इल्ले, ये चिल्ले, ये पिल्ले, ये सब उठा के दरिया बर्क कर दो और कह दो आइंदा मत आना हमारे दरवाजों पर। जाओ, अगर दावत देनी है तो जाके काफिरों में दावत दो, हमें ना आना बतलाने के लिए। इस तरह की हमारा काम यह था कि हम उन काफिरों तक पहुंचें, उन कांटों को फूल बनाएं, उन जानवरों को इंसान बनाएं जो आज हमको चुभ रहे हैं। हमने अरे ये अरब पहले भी इनके बाप दादा जाते थे, भूखे रहते थे, लेकिन हिंदुस्तान में गए तजारत करने के लिए, सूखी सूखी रोटियां लाते थे, प्यारा प्यारा दीन देके आते थे। मालाबार के साहिल पर, भटकल के साहिल पर, कर्नाटका के और महाराष्ट्र के साहिल पर, डाभेल के गुजरात के सिंध के साहिल पर, कराची के बॉर्डर पर कौन इस्लाम लेके गया? कौन लेके गया? यही अरब थे, ये बेचारे, यही हिजाजी इस्लाम लेकर के गए, मुसलमान हो गए। आज भी अल्लाह ने इनको दौलत दी है। आज जो खिदमत ये इस्लाम की कर रहे हैं, सऊदिया अरबिया ख़ास तौर से, और मैं दूसरे मुल्कों की बात नहीं कर रहा, यहाँ के उलमा, यहाँ के मशाइख, आज यूरोप अमेरिका में जो इस्लामी सेंटर्स कायम हैं, इस्लामी मसाजिद कायम हैं, जहाँ तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। आज ये अरब अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर बैठ बैठ करके जो इस्लाम की दावत और तबलीग कर रहे हैं, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। मिलियनों रियाल खर्च कर रहे हैं, तुम सोच नहीं सकते। अल्लाह ने जो इनको दौलत दी है, इसके लिए ये सर्फ कर रहे हैं और हर जुबान के अंदर इस्लाम को फैला रहे हैं। लेकिन आज हम, जबकि इनके देश में न यहूदी है, न नसरानी है, न कोई काफिर है, इनको मिल रहा है आज बाप दादाओं के उन्हीं तरीकों पर बाहर जा जा करके दावत देते हैं। आज हमारा पड़ोसी काफिर, हमारा पड़ोसी यहूदी, हमारे बगल में रहने वाला गैर मुस्लिम हिंदू, आज हम मुसलमान, हिंदुस्तान वाले हों, पाकिस्तान वाले हों, बांग्लादेश वाले हो, अफगानिस्तान वाले हो, बर्मा वाले हो, कहीं के वाले हो, जरा बतलाओ तुमने किसी काफिर को इस्लाम की दावत पेश की है? तुम्हारी कंपनी में तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर है, तिजारत का, बिजनेस का पार्टनर है, तुम दोनों दोस्त हो, एक थाली में खाते हो, सोते हो एक कमरे में, लेकिन कभी तुमने उसे इस्लाम बतलाया है? फिर कटोगे नहीं, पिटोगे नहीं, ये तुम्हें जलाएगा नहीं, तो तुम्हें क्या, तुम्हारी इज्जत करेगा? इज्जत चाहते हो, रिफा चाहते हो, तो इस अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीजे को अदा करो। इन काफिरों के दरवाजों पर जाओ। हमारे नबी ने यहूदियों के
پیشاب اور پیخانے کیے ہوئے گدڑیاں بھی جب وہ مہمان بنا تھا اس کی گدڑی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلی تھی. اور یہ یہودی زبردستی آیا تھا، پیخانہ کر کے گیا تھا مردود، اور پلٹ کر کے آیا، دیکھا کہ دیکھیں کہ محمد کیا کر رہے ہیں، دیکھا تو دھل رہے تھے، آ کے کلمہ پڑھ کے گیا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ تو جانور ہیں، یہ تو پتھر پھینکیں گے ہی، یہ تو سینگ ماریں گے ہی، لیکن تم انسان ہو، تمہیں چاہیے کہ تم پیار سے محبت سے انہیں اسلام کی دعوت پیش کرو، اسلام بتلاؤ. انشاءاللہ یہی لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام کے لیے جان دیں گے. بولو تیار ہو اس دعوت کے لیے کہ تیار ہو؟ اور ایک فارمولہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں، کھانا تیار ہے. یہ بات سوچ لو کہ ہر مسلمان یہ سوچ لے، ہندوستان کا خاص طور سے، پاکستان کے ہمارے برادران بھی سوچ لیں، ان میں تو بسم اللہ ہی کہہ لیں تو انشاءاللہ معاملہ صاف ہو جائے گا. ہمارے ہاں تو شاید رکعتوں کے اوپر رکعتیں پڑھنا پڑیں، لیکن وہ ان کو اوپر تو بسم اللہ کر لیں تو ذبح ہو جائیں گے. وہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 60 یا 70 کروڑ غیر مسلم رہتے ہیں ہندوستان کے اندر. ہم 25 یا 30 کروڑ ہیں، چلو 15 کروڑ عورتیں نکال لیتے ہیں، 5 کروڑ مسلمان ہم کو چاہیے. کتنے؟ 5 کروڑ مسلمان یہ عزم کریں، یہ تہیہ کریں، یہ عہد کریں کہ 1 سال میں ہم 5 غیر مسلموں کو مسلمان کی دعوت دے کر ہم کوشش کریں گے وہ مسلمان بنیں. 5 غیر مسلم چاہیے. اور تمہارا دوست، تمہارا پڑوسی، تمہارا گاؤں غریب ہو، نیچ طبقے کا ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، یہ عزم اور عہد کرو، سوچو دل کے اندر کہ ہمیں 5 غیر مسلموں کو بڑے ہی پیار سے جس طرح نبی نے دعوت پیش کی ہے. اب سوچ لو، میں پوری بات ایک بات میں کہہ گیا ہوں. نبی نے دعوت پیش کی ہے، مار بھی کھائے ہیں، نبی نے دعوت پیش کی ہے، آپ گالیاں بھی کھائے ہیں، نبی نے دعوت پیش کی ہے. بلال کو مکے میں گھسیٹا بھی گیا ہے، نبی نے دعوت پیش کی ہے. خبیب کو انگاروں کے اوپر تفصیل کا موقع نہیں ہے، پوری ہسٹری، پورا اتہاس ہمارے سامنے ہے. ہماری ماں سمیہ کو 2 ٹانگوں 2 اونٹوں کے بیچ میں باندھ کر کے اور ہماری ماں کے جسم کو پھاڑا بھی گیا ہے. یہ مناظر بھی ہندوستان میں تمہیں دیکھنے پڑیں گے جب تم توحید کی دعوت دو گے، جب تم توحید کے لیے کھڑے ہوگے. 5 شخص اگر ہر آدمی یہ عزم کر لے کہ مجھے 5 کافروں کو مسلمان بنانا ہے اور اللہ سے دعا کرے، کیونکہ ہمارے نبی صرف دعوت ہی نہیں دیتے تھے، رات کو تہجد کے وقت مصلے بچھا کر رب سے گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے، اے اللہ یہ بندے ہیں انہیں تو ہدایت دے دے. تو تم بھی اللہ سے رو کہ اللہ 5 بندے تیرے دربار میں لایا ہوں، پاک پروردگار انہیں تو جنت دے دے. یہ غیر مسلم ہیں، ان کو سمجھاؤ ہم تمہیں جنت کی راہ بتلانے آئے ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر 1 سال میں 5 غیر مسلم، میری توجہ میری طرف، اگر 1 سال میں 5 غیر مسلم آپ نے مسلمان بنا لیے اور 5 کروڑوں نے 5 بنا لیے تو کتنے ہو گئے؟ 25 کروڑ. میں سمجھتا ہوں 5 سال یا 4 سال کی مدت میں انشاءاللہ پورا بھارت مسلمان ہو جائے گا انشاءاللہ. بولو یہ پلان منظور ہے؟ مسلمانوں اس کے لیے آج ہی سے جد و جہد شروع کرو، سوچو، غور کرو، اور اپنے مرکز سے رابطہ کرتے ہوئے ان سے رابطے کر کے اس کے طریقے سیکھو، اس کے انداز سیکھو. کیونکہ تم غیر مسلم کو دعوت دینے جا رہے ہو، تمہیں اپنے اسلام کا ہی کا پتہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے اپنا صحیح اسلام، تم جب وہ کہے گا کون سا اسلام پیش کر رہے ہو، کس جماعت کا، کون سی پارٹی کا، تو تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے مسلمانوں تمہیں یہ کہنا پڑے گا ہم کسی پارٹی جماعت سے نہیں، قرآن و سنت کی دعوت لے کر کے آئے ہیں بھائی، تم اللہ رسول کی مان لو، یہی دعوت پیش کریں. اس کا انداز سیکھو، طریقہ سیکھو. یہ دعوت سینٹر میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ آپ کو ٹرینڈ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بولو سیکھو گے کہ نہیں سیکھو گے؟ غیر مسلموں کے ایمان عقیدے کا تمہیں جب تک علم نہیں ہوگا، تم ڈاکٹر بن کے جاؤ گے، جب تمہیں مریض کے بیماری ہی کا پتہ نہیں ہوگا تو تم علاج کس چیز کا کرو گے؟ اس لیے میرے بھائیوں اس کی بیماری کا بھی پتہ لگاؤ، اس کے اپنے کتابوں میں جو کچھ دھارمک باتیں ہیں اس کو بھی سوچو، اس کو کیسے قرآن سے کاٹ سکتے ہو، اس طرح سے اس کو پیار سے، بڑے محبت سے، بڑے پریم سے، سختی سے نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. سیکھو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، نیت کرتے رہو گے اللہ کی قسم، اور اس راہ میں ایسے ہی مر گئے تو انشاءاللہ تمہاری روح بعد میں پہنچے گی، اللہ تمہارے مقدر میں جنت پہلے لکھ دے گا انشاءاللہ. کیونکہ ہم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں خیر امت، تمام امتوں میں اچھی امت کہا گیا ہے کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں اسلام اور توحید اور سنت کے جھنڈے کو لہرائیں اور شرک اور بدعت کے جھنڈے کو مٹائیں، ظلم اور زیادتی کو ختم کریں.
کریں، امن و شانتی کا پیغام پوری دنیا کو دیں، اس لیے ہم پیدا کیے گئے اور یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم داعی ہیں، ہر ایک مسلمان داعی بنے، داعی دعوت دینے والا، ہر مسلمان دعوت دے۔ انشاءاللہ تعالی سب سکون آ جائے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کی اس پیغام کو ہر مذہب ہر دھرم تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔